السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخار علی بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہے لبنہ پیرزادہ صاحبہ، سابقہ MP ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ راولپنڈی سے ان کا چونکہ مخصوص نشست پہ MP منتخب ہوئی ہیں۔ لطیف پیرزادہ جو ایک بڑا سیاسی گھرانہ لاہور کے مانے جانے سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، ان کی جو ہے بیٹی ہیں جو ان کی سیاست کا وارث ہیں، ان کی سیاست کو آگے چلا رہی ہیں۔ میڈم لبنہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آپ کا سیاسی گھرانہ کیسا تھا اور آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میڈم یہ بتائیں کہ آپ کی جو سیاست ہے، آپ کے والد صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے سیاسی پلر کے طور پہ سامنے آئے، لاہور میں انہوں نے بڑا ورک کیا، سیاست کی۔ آپ بتائیں کہ آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے والد صاحب کا تقریباً 40 سال سے تعلق ہے سیاست سے، اور میاں صاحب کے ساتھ ہی ہے ان کا شروع سے، اور ان کو دیکھ کے اور میاں صاحب کی محنت لگن کو دیکھ کے پھر مجھے بھی شوق ہوا سیاست میں آنے کا۔ تو والد صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے لاہور میں، جو وہ مشیر بھی رہ چکے ہیں، ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے اور بہن بھائی کیوں نہیں سیاست میں، آپ کو سیاست میں آنے کا منتخب کیا؟ والد صاحب سے یا میاں صاحب سے وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ متاثر ہو کے آئی، لیکن ایک سیاسی زندگی میں آپ کے والد صاحب سے آپ نے کیا سیکھا؟ والد صاحب سے میں نے یہ سیکھا کہ ہمیشہ ایک تو لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نے انہیں ہمیشہ یہی کام کرتے ہوئے دیکھا، اور بے لوث کسی اس کے پارٹی سے بے لوث ہو کر یا ویسے بے لوث ہو کر انہیں میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا، اور یہی جو ان کا طریقہ تھا یہ مجھے بہت پسند تھا۔ اور پھر میں نے بھی انسپائر ہو کر پھر میں نے جو ہے نا وہ والد صاحب سے اپنے کہا کہ میں بھی سیاست کرنا چاہتی ہوں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اس طرح میں بھی سیاست میں آئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ مخصوص نشست پہ آئی ہیں، اور آپ کا ایز اے سفارشی آئی ہیں، ایز اے ورکر آئی ہیں، کیونکہ والد صاحب چونکہ ایک عہدے پہ فائز تھے، آپ کو من پسندی کی بنیاد پر مخصوص نشست پہ لایا گیا یا آپ نے پارٹی کے لیے کوئی محنت اسٹرگل بھی کی؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طرح میرے والد صاحب نے محنت کی، میں نے بھی ان کے ساتھ ساتھ محنت کی تھی، اسی عہدے پر مجھے اسی لیے اس عہدے پر فائز کیا گیا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ راولپنڈی سے چونکہ آپ کا تعلق ہے اور راولپنڈی میں آپ نے MPA شپ بھی کی، راولپنڈی کی عوام کے لیے آپ نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا کیا؟ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کے لیے میں نے بھی اسی طرح اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بے لوث خدمت کی، اپنے قائدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بے لوث خدمت کی، جو میرے گھر پر آئے ان کے لیے میں نے جہاں تک ہو سکا میں نے ان کے لیے کام کیا، ان کے لیے میں نے ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد مجھے جو گرانٹ ملی اس میں نے ٹیوب ویل لگوایا۔ سب سے پہلے پانی کا بہت مسئلہ تھا میرے علاقے میں، جو میں نے جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے اسی لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیوب ویل کا سوچا۔ میں نے کہا عوام کو جو ہے وہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے، تو میں نے پھر ٹیوب ویل لگوایا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے بچیوں کے علاقے کے بچیوں کے جو کالجز تھے اس میں جا کر میں نے جو بھی ان کی مشکلات تھی، جو پریشانیاں تھیں، ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کو میں نے آگے تک پہنچایا، اور کافی حد تک جو ہے وہ مسئلے پھر حل بھی ہوئے۔ اس میں کھیلوں کے بھی ہیں، اس میں ان کے ہالز وغیرہ کا بھی ہے، ان کے دوسرے جو جتنے بھی ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی پرابلم تھی وہ میں نے جو ہے وہ آگے تک پہنچائی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک RDA کا بھی چارج تھا، ممبر RDA تھی۔ ممبر RDA ہوتے ہوئے آپ نے راولپنڈی کی ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کی منصوبوں کے لیے کیا کیا کام کیا؟ میں RDA کی ممبر اس وقت میں نے جو ہے وہ پھر میں نے جتنے بھی علاقے تھے، جس طرح واسا کا ہو گیا، اس کا ہو گیا PHE کے، اس میں تو میں نے جو اپنے علاقے کے پارکس وغیرہ تھے ان پہ میں نے توجہ دی۔ پھر میں نے ان کو رینوویٹ کروایا، ان کو میں نے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ واک کرتے تھے آ کے، اور علاقے کے لوگوں کے لیے ایک صاف ستھری جو ہے وہ پارک کے جو ہے وہ جگہ مہیا کی انہیں۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کا دور حکومت 30 سال سے مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے، ابھی آپ دوبارہ آپ کی پارٹی اقتدار میں آئی ہے۔ آپ کی پارٹی ایک منشور لے کے آئی تھی کہ جو آپ کے قائدین ہیں انہوں نے ایک مارچ بھی کی تھی، مہنگائی مارچ۔ ان کے مارچ کے بعد جب ان کو حکومت ملی، اب حکومت میں اتنی زیادہ آپ کے دور میں مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، اب تو عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عمران خان جو ہے جو بیج بو کر گیا ہے وہ کاٹ رہے ہیں ہم،
اور اس کا سارا جو ہے وہ عوام پہ عوام بھگت رہی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ مہنگائی ہے, ہم بھی جانتے ہیں مہنگائی ہے, لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے کہ IMF سے جو بھی معاہدہ وہ کر کے گئے ہیں اسے پورا کرنا ہے. اسے ہم نے جو ہے ان کے مطابق 400 یہ جو پیٹرول ہے وہ ہم نے کہاں سے کہاں پہنچانا ہے. 270 ہے اس معاہدے کے مطابق لکھا ہوا, 240 کے اس سے. تو اسی لیے جو ہے وہ اب مہنگائی اس وجہ سے ہو رہی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملک کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں صرف عوام کو اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ مسلم لیگ نون ہمیشہ اقتدار میں جب بھی آئی ہے عوام کی خدمت کے لیے آئی ہے, اور عوام کی خدمت کر کے اس نے منوایا ہے, اور انشاءاللہ اب بھی منوائے گی. صرف اور صرف تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. کتنا صبر؟ جتنا عمران صاحب نے پہلے 90 دن کا ٹائم مانگا, پھر 120 دن, پھر 1 سال کا, آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ نے جیسے دیکھا 2013 میں جو ہے وہ پاکستان بالکل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. ہمارے ملک میں کیا حالات تھے, اور 2 سال کے اندر بلکہ جو نندی پور کا پروجیکٹ تھا وہ تو تقریباً 6 مہینے کے اندر میاں صاحب نے جو ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ چلایا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بھی مسلم لیگ نون کہتی ہے اسے پورا کرتی ہے, اور عوام کی خدمت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ مشن ہے, اور انشاءاللہ اس کو پورا کرے گی. یہ وقت جلد از جلد جو ہے وہ آئے گا کہ عوام کو ریلیف ملے گا, اور اس سے بڑھ کر ریلیف. بے شک جو ہے آپ پیٹرول مہنگا ہو گیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب نے, میاں شہباز شریف وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو 40,000 سے کم جن کی آمدن ہے ان کو ہر مہینے 2,000 روپے ملیں گے. PTI والے تو کہہ رہے ہیں عمران خان 14,000 دے رہا تھا اور آپ 2,000 دے کے احسان نکال. 14 جو وہ تھا بے نظیر انکم سپورٹس کے علاوہ, جو یہ آپ کا یہ جو ہے اس کے علاوہ وہ ہر جو غریب عوام ہے 40,000 سے کم جن کی آمدن ہے ان کو وہ یہ 2,000 روپے ہر مہینے دے رہی ہے. آپ 786 پہ وہ کریں, کال کریں, اور آپ کو جو ہے وہ پھر آپ اس کے مطابق آپ سے سارا انکوائری کر کے تو آپ کو ہر مہینے 2,000 روپے آ جائیں گے. تو اس میں ابھی جو پیٹرول کی قیمتیں آپ نے کہا بڑی ہیں, یہ IMF کا حصہ ہے. لوڈ شیڈنگ ہمارے ملک میں بہت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف گھی, چینی, آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ یہ سارا PTI کا ہی مسئلہ ہے؟ جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پالیسی, ہم آتے ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے, ہم مسائل پر قابو کر لیں گے. تو وجہ کیا ہے مسائل کو قابو نہ کرنا؟ اور اس ٹائم جو تنقید ہے 4 سال سے PTI گورنمنٹ میں تھی, جب اس پر اتنی تنقید نہیں ہوئی جتنا 2 ماہ میں آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون پر تنقید ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آصف الزرداری صاحب نے نون لیگ کے سر کے اوپر رکھ کے تیر چلا دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں PP کا تیر چلا ہے یا شہباز شریف صاحب اس پہ قابو کر لیں گے؟ جب عمران خان صاحب کی 2018 میں حکومت آئی تھی تو ان کو تو ایک قسم کا کہہ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ تھالی میں سجائی ملی تھی. ہر لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہوئی تھی, آپ کا انفراسٹرکچر سے بالکل بہت اچھا ہو گیا تھا, موٹر ویز بنی ہوئی تھی, معیشت آپ کی اتنی اچھی اس پہ تھی. 4 سالوں میں عمران خان نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ملک کو, اور اگر یہ ہم نہ کرتے تو ملک اس ٹائم دیوالیہ ہو چکا ہوتا. یہ تو ہم نے اس وجہ سے کیا, اور میں یہی کہوں گی کہ عوام کو تھوڑا سا صبر کرنے کی, اور مسلم لیگ نون پہ جن کو اعتماد ہے وہ بالکل صبر کریں گے. اور انشاءاللہ جو ہے میاں شہباز شریف اور ان کی ٹیم, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ بہت محنتی ہے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر بہت محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے وہ پوری ٹیم, پوری PDM جو ہماری جو اتحاد جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں سب محنت کر رہی ہیں. تو دیکھیے گا آپ کچھ وقت میں, تھوڑا ٹائم تو لگے گا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کو اس حد تک پہنچا گئے ہیں, معیشت کو اس حد تک پہنچا گئے ہیں کہ صرف اور صرف افسوس ہوتا ہے کہ دیکھ کے کہ اگر وہ مزید 1.5 سال اور رہ جاتے تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا, ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا. تو آپ کا کہنا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا, ملک ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کا جو کہنا ہے وہ کہتے ہیں میں تو خزانے میں اتنا پیسہ چھوڑ کے آیا تھا, مسلم لیگ نون کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی, ان کے جو سرکاری دورے ہیں اس کے اوپر آپ کی پارٹی رہنماؤں کی فیملیاں ساتھ جا رہی ہیں, یہ خرچے کر رہے ہیں. دوسری طرف فضول خرچیاں جو میں نے کنٹرول کی تھی انہوں نے آتے ساتھ کر لی. میں نے 4 سال لگا کے جو خزانہ بھرا تھا انہوں نے 2 مہینے میں فضول خرچیوں میں خرچ کر دیا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ دیوالیہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یا عمران خان صاحب کے الزامات؟ عمران خان صاحب کے اپنے خود کے وزیر, ان کے بیانات آپ اٹھا کر دیکھیں, ان کے خود کے بیانات ایسے ہیں کہ ملک میں خزانہ ختم ہو چکا ہے, ملک میں پیسہ نہیں ہے, ملک میں یوں ہونے والا ہے, اب ملک میں منہ ہونے والا ہے. یہ ان کے اپنے وزیروں کے بیان ہیں, یہ سب جانتے ہیں. اور
ٹی وی پہ چلے ہوئے ہیں, آن دا ریکارڈ ہیں یہ سب چیزیں. اور جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے کہ وہ کر رہے ہیں, ٹرپس لگا رہے ہیں, تو جو آپ نے بویا وہ سمیٹنا بھی تو ہے. آپ نے چین کو ناراض کر دیا, آپ نے تمام دوستی ملک سب ناراض کر دیے, آپ نے اس کو ناراض کر دیا. ترکی جو ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے دورہ کیا ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ تمام کی تمام انویسٹر جو ہیں وہ شکایت کر رہی ہیں, اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ بھئی اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ اتنی بڑی کمپنی کو انہوں نے, ان کے جو لوگ تھے, ان کے جو سارے آفیسرز تھے, ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا, ان کے نیب کے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, ان کے اوپر ان کو بند کر کے ان کو مارا پیٹا گیا. تو پھر کون کرے گا یہ؟ اب میاں صاحب اپنی جو انہوں نے بویا ہے وہ ان کا سارا جو ہے وہ اب خود کاٹ رہے ہیں, معافیا مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں دوبارہ سے. اور انشاءاللہ انویسٹر آ رہا ہے اور پاکستان مستحکم ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے گا پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی اس کو داؤ پہ لگا کر جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے قدم اٹھایا, پاکستان کی معیشت کے لیے قدم اٹھایا, تو دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اچھا, جیسے آپ نے ترکی چائنا کی بات کی, ترکی اور چائنا کے ساتھ میاں صاحب کے پرسنل تعلقات ہیں حکومت سے ہٹ کے بھی. جس ٹائم اورین ٹرین یا دوسرے منصوبے شروع کے اس میں ترکی کا بڑا تعاون شامل ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. جب وہ سی ایم پنجاب تھے, بالخصوص پنجاب میں انہوں نے کافی منصوبے لگوائے. اس دفعہ ترکی سے وہ نا امید کیوں واپس آئے؟ نہیں, بالکل نا امید واپس نہیں آئے. سوشل میڈیا پہ تو ایک کمپین جاری ہے کہ ترکی نے میاں شہباز شریف کو ریفیوز کر دی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اگر ریفیوز کرتے تو آپ ان کا استقبال دیکھیں, آپ نے استقبال بھی تو دیکھا ان کا. پھر ان کی تمام تر مصروفیت آپ نے ٹی وی پہ سب کچھ چلا ہے. ہم کوئی جھوٹ, ہم عمران خان والی سیاست نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں یوں ہو جائے گا, بڑے بڑے دعوے نہیں مارتے. ہم صرف کام کرتے ہیں اور صرف کام کرتے ہیں عوام کے لیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم 90 دن میں سے کرپشن ختم کر دیں گے, ہم کیا کہتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے. کہاں ہیں؟ 4 سال ہو گئے, آپ نے کہاں دیا کسی کو؟ آپ نے تو اور مزید عوام کو غریب سے غریب تر کر دیا. عوام غریب سے غریب تر ہوتی گئی, عوام جو ہے وہ اس میں مہنگائی کی چکی میں پستی گئی. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ سوائے جلاؤ, گھراؤ, جلا دو پاکستان کو, 3 ٹکڑے کر دو, فوج ختم ہو جائے گی. کیا آپ پاکستان یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے ہمیں. پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ ہمارے بزرگوں سے پوچھیں کہ کتنی محنت سے ملا ہے یہ پاکستان ہمیں. آپ اتنی آسانی سے منہ سے نکال دیتے ہیں باتوں کو کہ پاکستان یوں 3 ٹکڑے ہو جائے گا, اگر یہ نہ ہوا تو یوں ہو جائے گا. بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ آج آپ کو کرسی نہیں ہے آپ کے پاس, تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اقتدار ہی ہے سب کچھ. جی ناظرین, پروگرام میں ایک کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد پوچھیں گے کہ انہوں نے راولپنڈی کے عوام اور ترقیاتی جو کام کروائے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی راولپنڈی کے ترقیاتی کاموں کی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دور میں کیا کیا ترقیاتی کام ہوئے. چونکہ نون لیگ جو ہے کافی عرصے کے بعد دوبارہ اقتدار میں آئی ہے. پی ڈی ایم جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ اقتدار میں آنا ایک بہت مشکل اور ٹف مرحلہ ہے. ہر اپنے اتحادی کو مطمئن بھی کرنا اور ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا. آپ بتائیں جی کہ آپ کے دور میں راولپنڈی کے کون سے میگا پروجیکٹ تھے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب جب سی ایم پنجاب تھے انہوں نے نگرانی سے کی؟ میٹرو بس تھی, ہاسپٹلس کے تمام جو ہے جتنے بھی ہاسپٹل تھے ان کو دوبارہ سے انہوں نے جو ہے ان پہ کام کیا. اس کے بعد دوائیاں انہوں نے سستی کی تھی, کچھ تو دوائیاں انہوں نے بالکل ہی مفت کر دی تھیں. اس کے بعد انہوں نے یہ میٹرو بس کا منصوبہ تھا جو ایئرپورٹ سے جو تھا پشاور موڑ سے لے کر ایئرپورٹ تک کا, وہ منصوبہ چل رہا تھا ہمارا. اس کے بعد نالا لئی پہ کام ہو رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو کالجز وغیرہ ہے اس پہ کام کافی چل رہا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے. اور ان سب کی ایفرٹس میں جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے ان کا, اور انہوں نے اس پہ, اور ہاسپٹل یورولوجی جو ہے وہ کام اس پہ کام چل رہا تھا. اور جیسے ہی اب دوبارہ سے وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کی جو دور حکومت آئی عمران خان صاحب کی, انہوں نے تمام مسلم لیگ کے جو پروجیکٹس ہیں جو چل رہے تھے وہ سب کے سب روک دیے, جو کہ صرف اور صرف عوام کے لیے تھے. آپ کی
اپنی ذاتی کسی کے لیے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف عوام کے لیے تھے. انہوں نے جو ہے وہ آتے ہی سارے پروجیکٹ جو مسلم لیگ نون کے تھے وہ سب کے سب روک دیے انہوں نے. آپ یورولوجی کو دیکھ لیں، وہ جہاں کا تھا وہیں کے وہیں انہوں نے روک دیا. لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، انہوں نے حکم دیا اور دوبارہ سے وہ فعال ہوا اور کام اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ترقیاتی کام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ہاسپٹل کا کام روک دیا گیا تھا، جیسے ہی وزیر اعظم بنے دوبارہ فعال ہو گیا. وجہ کیا ہے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ عوام، یہ تو عوامی منصوبہ. یہ بس عمران خان صاحب کا بغض، ان کی حسد، اور کیا ہوگا؟ یہی چیزیں ہیں ان کے لیے. تو انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بغض رکھا، حسد رکھا، جس کی وجہ سے تمام انہوں نے ترقیاتی کام روک دیے. آپ نے صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ آپ عوام کے لیے آئے تھے، عوام کی خدمت کے لیے آئے تھے. یہ پروجیکٹ عوام کے لیے تھے، آپ کی اپنی ذاتی اس کے لیے نہیں تھے، نہ ہی نواز شریف یا شہباز شریف کی ذاتی استعمال کے لیے تھے. آپ کس طرح یہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ روکنے کو روادار ہوتے ہیں؟ دوسرا، انہوں نے یہ جو ہے میٹرو بس آپ کی پشاور موڑ سے لے کر ایئرپورٹ تک وہ انہوں نے روک دی. جیسے ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے 2 دن کے اندر اندر اسے دوبارہ سے اس پہ کام ہوا اور دیکھیں اب وہ چل رہی ہے. تمام میٹرو لاہور سے لے کر اورنج ٹرین پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. میٹرو بس پہ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں. میٹرو بس راولپنڈی جو ہے وہ اپنے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے اسلام آباد تک پوری جو ہے سیکریٹریٹ تک چل رہی ہے، اس پہ لوگ سفر کرتے ہیں. اور عوام جو ہے وہ پھر دعائیں دیتی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے، اور نواز شریف صاحب کو، کہ اس پہ جو ہے میگا پروجیکٹ آپ جو بھی پاکستان میں دیکھ لیں، جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں، موٹر ویز دیکھ لیں آپ، جگہ جگہ موٹر ویز کا جال بچ چکا ہے. جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس پہ نواز شریف اور شہباز شریف کی الحمدللہ تختی لگی ہوئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو 1 منٹ نہیں بول سکتے اپنی اس پہ کہ آپ نے کیا کام کیا. آپ بول کے دکھائیں نا. سوائے وہ تو کہہ رہے تھے ابھی میں سیکھ رہا تھا. بس یہی تو آپ نے، یہ ایک بزدار سیکھ رہے تھے، ایک آپ سیکھ رہے تھے. آپ نے ملک کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا. کب سیکھتے میں آپ تو ملک کو داؤ پہ لگا دیتے. عوام کہاں جاتی؟ عوام کس طرح مقابلہ کرتی ہے ان سب چیزوں کا؟ تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں، جیسے آپ نے میٹرو کا حوالہ دیا، پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک میٹرو کا منصوبہ جو 4 سال سے رکا ہوا تھا 2 دن میں چالو ہو گیا. ایئرپورٹ اسلام آباد بھی مسلم لیگ نون کی ہی دور حکومت میں کمپلیٹ ہوا. اس میں بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے الزامات لگائے کہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے. میٹرو اس لیے روکی گئی کہ اس کے اوپر ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، اس کے اوپر انکوائری ہوگی. تو آیا کہ نون لیگ کے آنے کے بعد کیا ایسی وجہ ہے کہ تمام جو ناقص مٹیریل والے پروجیکٹ تھے دوبارہ چالو ہو گئے؟ اب آپ یہ دیکھ لینا کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ تمام پروجیکٹس بند کر دیے، سب کو جیلوں میں ڈال دیا کہ یہ سب یوں سب نے کرپشن کیا، فلانا کیا. کہاں ہے سب کے الزامات جو آپ نے لگائے ہیں؟ ان کا ثبوت بھی تو دیں. آپ ثبوت بھی نہیں دیتے. تمام جو ہے وہ سب اپنی تاریخیں بھگت رہے ہیں. ابھی تک وہ سب سامنا کر رہے ہیں. اس میں مریم نواز لے لیں، نواز شریف صاحب لے لیں، شہباز شریف صاحب لے لیں، ان کا پورا خاندان لے لیں. اس کے بعد سلمان رفیق صاحب لے لیں، سعد رفیق لے لیں، حنیف عباسی صاحب لے لیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے خاقان عباسی صاحب لے لیں. جن کے بھی نام لیے جائیں مسلم لیگ کو تو انہوں نے ایسے سب کو اندر ڈالا جیسے پتہ نہیں میں اکیلا کام کروں گا. آپ اکیلے تھے، آپ تو ایک لاڈلے تھے، آپ تو کام کر سکتے تھے. کس کے لاڈلے تھے؟ آپ تو کام جن کے لائے گئے، جو لے کر آئے آپ کو، آپ ان کے لاڈلے تھے. آپ کے لیے تو سب کچھ کیا کرایا تھا. آپ تو کام کرتے اس پہ، آپ کر کے دکھاتے، ڈیلیور کر کے دکھاتے، عوام کو بتاتے کہ یہ دیکھو، یہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. کیا کیا آپ نے؟ ایک صحت کارڈ، اس میں کیا ہے وہ بھی آپ ہاسپٹل جائیں تو دیکھیں کس طرح لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اس پہ کہیں پہ وہ چل رہا ہے، کہیں پہ نہیں چل رہا. اس طرح کے حالات جا رہے ہیں. آپ عوام سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہاسپٹلس میں. تو راولپنڈی میں 3-4 سرکاری ہاسپٹلز ہیں جہاں پر بہت زیادہ رش ہے. بھی راولپنڈی کے عوام کے لیے کم ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہیلتھ کے اوپر، ادویات کے اوپر سرکاری ہاسپٹلز میں آپ لوگوں نے کیا ابھی تک کام؟ اب جس طرح سی ایم شہباز حمزہ صاحب بنے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مختلف ہاسپٹلس کے جو ہیں وہ دورے شروع کر دیے انہوں نے، اور انہیں دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور جہاں جہاں جو کمی، جہاں کام رکا ہوا تھا، ان سب کو دوبارہ سے فعال کیا ہے. ہاسپٹلس میں دوائیوں کا مسئلہ تھا، وہ دوائیاں انہوں نے مفت کر دیں، جو انہوں نے آتے ہی عمران خان صاحب نے آتے ہی جو ہے وہ سب کے سب پیسوں پہ کر دی تھی. جبکہ 2013 سے لے کر 2018 تک میاں صاحب کے دور میں جو ہے دوائیاں مفت تھیں. دوائیاں بالکل غریب عوام کو مفت مل رہی تھیں.
آپ نے تمام ٹیسٹ، تمام میڈیسنس، تمام جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں. آپ نے ان کے تمام کے اوپر پیسے لگا دیے کہ تمام ٹیسٹ پیسوں سے ہوں گے. ہاسپٹلس جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ہاسپٹل میں پیسے استعمال کیا جائے گا، اور غریب عوام کہاں سے لائے؟ اوپر سے آپ نے اتنی مہنگائی کر دی تھی 4 سالوں میں. تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں سوائے فتنہ فساد اور لوگوں کو جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست سکھا رہے ہیں؟ آپ یوتھ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ یوتھ کس طرف جا رہی ہے؟ آپ ابھی کسی بھی یوتھ کو دیکھ لیں، وہ آپ کو ایسے اگریسو ملتی ہے کہ بھئی آپ پتہ نہیں جیسے کیا ہو گیا. آپ نے یوتھ کو بھی بالکل بدتمیز کر دیا ہے. آپ نے ان کو سیاست میں جو ہے وہ ان کو بدتمیزی سکھا دی ہے. ان کی خواتین لے لیں، ان کی جینٹس لے لیں، جو بھی ہیں ان کے سب آپ کا لیڈر ہی خود اتنا بدتمیزی سے بولتا. آپ ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا وہ کرتے ہیں. ان کی شروع ہی اوئے تو یہ اس سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی کس طرح آپ نے یہ جو ہے پاکستان کے لیے کام کیا. اچھا، دوسری طرف ایک پروجیکٹ تھا آپ لوگوں کا، صاف پانی پروجیکٹ، وہ بند ہو گیا. اس کی بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس ٹائم صاف پانی مہیا کرنے میں راولپنڈی میں آپ کیا رول ادا کر رہی ہیں؟ کہاں آپ نے ٹیوب ویل لگوائے، کہاں آپ نے فلٹریشن پلانٹ لگائے؟ اس کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں صاف پانی کا پروجیکٹ جو ہے وہ جو ہے ختم ہو گیا تھا. آپ نے دیکھا اس میں انجینئر قمر الاسلام کو انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اس میں ڈال دیا جیل میں. نیب کی انہوں نے پیشیاں بھگتی، نیب کی جیل بھگتی انہوں نے، لیکن کوئی ثابت نہیں ہو سکا کرپشن وغیرہ. پھر وہی والی بات کہ انہوں نے سوائے حسد بغض کہ عوام کو یہ جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے، عوام کے لیے کام کر رہے تھے، جو کام کر رہا تھا ان کو سب کو جیلوں میں ڈالا انہوں نے. اور جہاں تک سوال ہے کہ ٹیوب ویل وغیرہ کا، جہاں ٹیوب ویل لگے وہاں فلٹریشن پلانٹ لگوائے گئے. میں نے جہاں پہ ٹیوب ویل لگوایا تھا وہاں میں نے بھی فلٹریشن پلانٹ بھی لگا ساتھ. کیونکہ عوام کو، ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے، ہمارا مقصد عوام کے اوپر محنت کرنا ہے، عوام کو جو ہے وہ تمام تر میڈیسن مفت دینی ہے، تمام تر ان کو سہولیات مہیا کرنی ہے. صرف اور صرف مسلم لیگ نون کا مقصد عوام کی خدمت ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا، دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں پارکس کے اوپر بڑا کام کروایا تھا. اب ارد گرد جتنے بھی راولپنڈی کے پارک ہیں اس کی ترقی کے لیے بڑا کام. ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پارکوں کے اوپر بڑا ورک کیا، دوسری طرف راولپنڈی میں 2 پارک جو آپ کے قائدین کے نام سے منسوب تھے، ایک شہباز شریف پارک اور ایک نواز شریف پارک، ان کا نام بھی چینج کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اتنے کوئی اہم شخصیات نہیں ہے جن کے نام سے منسوب کیا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے نام سے منسوب کرنا بہتر رہے گا، اس وجہ سے ہم نے ان کے نام چینج کیے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہے پارک کے نام چینج کرنے سے فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، جو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سروائے کچھ بھی سیاست میں نواز شریف شہباز شریف، ان کی سیاست ہی نواز شریف شہباز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف شہباز شریف پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک یہ دونوں پارکس کے نام کا تعلق ہے تو ان کے بنائے ہوئے پارکس بھی ہیں، اور دوسرا انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. عوام پاکستان کو بنانے میں، یعنی پاکستان کی جو تمام تر ترقی کے پروجیکٹس ہیں ان کے، وہ نواز شریف شہباز شریف کے نام، اگر ان کے نام پہ یہ پارکس کے نام رکھ دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نام پہ تو آپ، اگر ان کی خدمت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سوائے حسد کے بغض کے اور کچھ بھی نہیں آتا، سوائے ان کو صرف اور صرف نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو اوپر تنقید کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرنا. چلے پارکس کے اوپر بات ہوگی. راولپنڈی میں مری روڈ کے ارد گرد تجاوزات بہت زیادہ ہیں، اس کے بعد راولپنڈی کے گلی محلوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ آر ڈی اے کی ممبر رہی، آپ نے راولپنڈی کے ترقیاتی آر ڈی اے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے راولپنڈی کی، آپ نے راولپنڈی کے ترقیاتی کاموں کے لیے آر ڈی اے کی ممبر ہے کہ کیا کیا کام کر رہا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ کافی وہ کیا تھا. سردار نسیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بلدیات کے اس میں وہ میئر راولپنڈی رہ چکے ہیں، ان کی بہت سی خدمات ہیں، انہوں نے بھی بہت سارا کام کروایا یہ تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے بھی. اور دوسرا جو ہمارے کونسلرز، چیئرمینز، ان سب کا بھی جو ہے وہ بڑا ہاتھ رہا ہے، اور انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے
قائدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عوام کی خدمت کے لیے بہت کام کیا ہے. اسی طرح سردار نسیم صاحب نے یہ ایک شروع کیا تھا کہ تجاوزات جو ہیں وہ سارا کچھ وہ ختم کیے جائیں گے طریقے سے. لوگوں کے لیے پارکنگ کا انتظام کیا انہوں نے. پھر انہوں نے وہ بنائی کیا کہتے ہیں پارکنگ کے لیے تمام تر جگہ بنا, ایک مقصد کی پارکنگ پلازا بنایا تھا انہوں نے راجہ بازار میں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد پوچھیں گے MP صاحب سے کہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے مہنگائی ختم کرنے کے, شہباز شریف صاحب کے بعد اب CM پنجاب خادم اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہیں, ان کی پنجاب میں حکومت کیا کارکردگی دکھا رہی ہے, اس کے اوپر اب بات چیت ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. لبنہ ریحان صاحب MPA راولپنڈی ہمارے ساتھ, سابقہ MPA راولپنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے مسلم لیگ نون کے دور میں راولپنڈی کے لیے کام کیے, راولپنڈی میں خواتین کے لیے کام کیے, یونیورسٹیز کالج میں آپ گئیں, آپ نے وہاں پہ سپورٹس گراؤنڈ بنوائے اور ترقیاتی کام کیے. پوچھتے ہیں میڈم, آپ طے فاطمہ جان یونیورسٹی جو ہے راولپنڈی کی بڑی یونیورسٹیوں میں شامل ہوتی ہے, ایک قدیمی ورثہ بھی ہے, تو آپ نے فاطمہ جان یونیورسٹی میں کافی وزٹ کیے, تعلیم کے اوپر بڑا ورک کیا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایجوکیشن لیول آپ کے دور میں اور PTI کے دور میں کیا فرق رہا؟ جیسے شیخ ششید صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یونیورسٹیاں میں نے بنائی, کالجز میں نے اپنی عوام کے لیے اسکولوں کے جال بچھا دیے, ہاسپٹلس بنوا رہا ہوں, تو کیا سمجھتی ہیں جو آپ لوگ اپنے دور میں وزٹ کرتے تھے اس میں اور ان کی جو دعوے ہیں ان میں کتنا فرق ہے؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے بھٹی صاحب کہ بھائی کہ جو وہ دعوے کرتے ہیں ان کے دعوے صرف اور صرف دعوے ہیں جھوٹے. آپ بتائیں نا کہ کہاں کیا کیا آپ نے. اب جیسے سکولز کالجز ہیں, کالجز میں بھی ہم نے بہت سارا کام کروایا. اس کے بعد آپ کھیل کے میدان دیکھ لیں, بچوں کے کھیل کے میدان بنوائے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کام, یونیورسٹی لیول آپ وقار النساء کالج دیکھ لیں, اس کو یونیورسٹی لیول پہ ہم لے کے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے سارے جو سپورٹس کے جتنے بھی تھے اس میں سپورٹس کا انتظام سب بچیوں کے لیے بھی کیا اور بچوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے آزادانہ طور پر جو ہے وہ سپورٹس کی طرف آئیں, بچے سپورٹس کا جو ہے وہ کھیلیں. تو جو راولپنڈی میں اس وقت کے زیادہ بہت بڑا مسئلہ پانی کا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کمشنر راولپنڈی کے شکایات پر MD واسا کو معطل کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو صاف پانی اور راولپنڈی کے جو دوسرے مسائل ہیں اس کے لیے افسران کو معطل کرنا ضروری ہے؟ نون لیگ کے دور میں ہمیشہ ہوا ہے کہ وہ ذرا شکایت ہے کہ افسر فارغ کر دیا جاتا ہے. افسران کی کو اصلاح کرنی چاہیے, ان کو نوکری سے برطرف کر دینا چاہیے. دیکھیں جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں معطل کر دیا گیا, تو اگر ان کی کوئی ایسی شکایت ہوگی تو جس کی وجہ سے ان کو معطل کیا گیا, اگر وہ اپنا کام صحیح کریں گے تو پھر ان کو کوئی وہ نہیں ہوگا. اور آپ کو یہ شہباز شریف صاحب کی یہ ایک پالیسی ہے کہ صرف اور صرف کام کام اور کام, اور اگر آپ کا کام صحیح ہے تو آپ جو ہے ان کی اس میں گڈ بک میں بھی ہیں. اچھا, دوسرے حمزہ شہباز صاحب پہ آ جاتے ہیں. پہلی دفعہ CM بنے, اس سے پہلے قائد حزب اختلاف تھے, اس سے پہلے انہوں نے کوئی وزارت نہیں رکھی تھی. سیاسی گھرانے میں ویسے وہ بستگی ان کی پاکستان کے بڑے سیاسی گھرانہ جو اس ٹائم اقتدار میں بھی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں جو پنجاب میں اقدامات ہیں, مہنگائی ہے, آٹے کا بحران پیدا ہوا, چینی کا بحران پیدا ہوا, پھر آتے ساتھ انہوں نے کہا چینی 65-70-75 روپے کلو کے حساب سے ملے گی, ابھی گھی کی قیمتیں بڑھ گئی, آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی, تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھیں گے جو آنے اس مہنگائی میں, یہ جو مہنگائی کا دور جا رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون آگے آنے والے ووٹ کے لیے یا ووٹنگ لینے کے لیے عوام تک جا سکے گی؟ بالکل جا سکے گی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جیسے ہی CM بنے انہوں نے جو ہے وزٹ شروع کر دیے ہاسپٹلس کے, اور ہاسپٹلس میں وہ جو ہے وہ مفت ادویات کا ہو گیا. پھر اس کے بعد پارکنگ کا سب سے بڑا ایشو تھا کہ پارکنگ جو ہے اس میں وہ جی پاکستان وہ تمام پاکستان اس کے پنجاب کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کی پارکنگ جو ہے وہ فری کر دی ہے. دوسرا جہاں آپ نے آٹے کا سوال کیا, آٹا جو ہے وہ 75 پاکستان کے 75 سالوں میں 70 سالوں میں کبھی اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا 35 آپ اتنے مہنگا 70 پہ لے آئے, پورا جو ہے وہ 100% آپ نے مہنگا کر دی. دوبارہ سے آٹا جو ہے وہ عوام کو جو ہے ریلیف کے طور پر ان کو دیا جا رہا ہے, تقریباً 400-450 کا جو ہے وہ توڑا دیا جا رہا ہے.
دوسرا ہر اس پہ انہوں نے حمزہ صاحب نے جو ہے وہ کیا کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں, تمام کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. پورے پریس کنٹرول کمیٹیاں ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں بنتی ہیں, ان کو فعال کرنے میں کیا آپ لوگوں کی کیا ایسی ہے کہ پریس کنٹرول کمیٹیاں بنیں گی تو پرائس کنٹرول ہوگی, اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, پرائس کنٹرول کمیٹی بنائی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, کہ عوام کو مقصد جو ہے وہ عوام کو ریلیف پہنچانا ہے, اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہی جو ہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی ہیں, تاکہ عوام کو جو آٹا ہے, چینی ہے, وہ اپنے جو پرائس پہ رکھی گئی ہے وہ مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اور جہاں تک سوال ہے کہ یہ پرائس کنٹرول, اور یہ بہت اچھے طریقے سے کام بھی کر رہی ہیں, اور تمام آٹا چینی جو ہے وہ عوام کو ریلیف کے ساتھ مل رہا ہے. اچھا, دوسری طرف میڈم اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی, ان کا دعوے ہیں کہ مہنگائی جو ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہے. میں تو 30% کم پہ پٹرول لا رہا تھا, 30% پہ روس سے گندم لا رہا تھا. تو کیا آپ لوگوں نے جان بوجھ کر وہ جو ان کا دورہ تھا اس کو سبودوش کیا؟ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں. آپ 30% یہ سارا کچھ معاہدہ جو IMF سے کیا ہوا, یہ آپ ہی کا کیا گیا ہے, آپ نے کیا تھا. آپ نے جان بوجھ کر جو ہے وہ دوبارہ سے پیٹرول کی قیمت کم کی, جس کی وجہ سے اب پاکستان کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے یہاں پہ آپ کیا سب کچھ تو آپ کو ہو رہا ہے, آپ یہاں پہ جلسے کر رہے ہیں, آپ نے لانگ مارچ کی. لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ آپ نے لانگ مارچ کر کے لوگوں کو جلاؤ گھراؤ, اس میں سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو انوالو کیا. جلاؤ گھراؤ سے جو پہ بات کی جائے, اسلام آباد کی خوبصورتی تھی, جیسے عمران خان کا خواب تھا کہ وہ درخت لگائیں, گرینری بنائیں. PTI کے لوگوں نے آتے ساتھ بلو ایریا کو بیڑا غرق کر دیا, گرین بیلٹ کا بیڑا غرق کر دیا, آگ لگا دی, قیمتی درخت جلا دیے, سرکاری املاک کو جلا دیا. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کرنا ملکی مفاد میں بہتر تھا؟ جیسا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں نے بلین ٹری لگائے ہیں, بلین کہاں لگائے تھے آپ نے؟ اور آپ نے جو لگے ہوئے بھی تھے, آپ نے ان کو بھی اسلام آباد کی خوبصورتی کو, آپ کا ایک کیپٹل ہے پورے ملک کا, آپ کو چاہیے خوبصورت کیپٹل, سب سے خوبصورت کیپٹل جو ہے وہ آپ کے ملک کا تھا. آپ نے اس میں جلاؤ گھراؤ, آپ نے اس کو جلایا. آپ کس طرح کی سیاست آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو پرامن احتجاج کیا تھا, پھر اس کے بعد آپ نے اس کی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی. انہوں نے آپ کو ادھر جانے کو کیا کہتے ہیں اسے ریڈ زون میں جانے کو نہیں کہا تھا, آپ کو ایک جگہ مقرر کر کے دی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ آپ جائیں. اس وقت بھی آپ کو کسی نے روکا نہیں, لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اتنی انتشال پسندی دکھائی کہ آپ نے اپنے عوام کو, اپنے ووٹرز کو, اپنے سپورٹرز کو کہا کہ بھئی ریڈ زون میں پہنچے. آپ نے خلاف ورزی کی, اپنے لوگوں کو اکسایا. اور دوسری طرف ایک اور بھی شکایات سامنے میڈیا پہ بھی آئی, اور راولپنڈی اسلام آباد کی جو قیادت ہے وہ بھی یہ کہتی ہے PTI کی کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے بچوں پہ, عورتوں پہ شیلنگ کرائی, عورتوں کو ہراساں کیا گیا, پولیس کی طرف سے ہراساں کرایا گیا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ پولیس کو استعمال کرتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی آپ ان کی PTI کی ملیکہ صاحبہ ہیں, شاید انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور ساتھ میں وہ دکھا رہی ہیں پیچھے سے ویڈیو, اور ویڈیو کیا دکھا رہی ہیں, اتنے لوگ اس قدر اس حد تک یہ لوگ گئے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ اساتذہ کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی تھی اپنی, وہ آپ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو چلائیں, یہ ویڈیو چلیے. آپ وہ ویڈیو دکھا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم پہ شیلنگ ہوئی. اور جب آپ لوگ اس طرح کی کریں گے سیاست, اور آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم جلائیں گے, آپ پاکستان کا نقصان کریں گے, تو آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہوگی. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے خلاف کارروائی بھی کریں گے, اور انہوں نے کارروائی, اگر آپ اب پاکستان کے خلاف جائیں گے, پاکستان کی عوام کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے, پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے, تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی کارروائی بھی کریں گے. آپ سردار نسیم صاحب کا دعویٰ ہے کہ بلدیاتی, چونکہ عمیر راولپنڈی رہ چکے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں بھی اتنا ٹف ٹائم دیں گے, بلدیات کے الیکشن بھی مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں آئیں گے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کینٹ بورڈ کے الیکشن یا بلدیات کے جو, کیونکہ نچلی سطح پہ اقتدار منتقل کرنا ہمیشہ حکمرانوں کی بھی ترجیح رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں آپ لوگوں کی کارکردگی پہ آپ کو عوام ووٹ دے گی؟ شیخ رشید صاحب کا تو وہ والا حال ہے کہ بھئی جب کچھ ہونے لگتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے شیخ رشید صاحب کو پچھلے 4 سالوں میں اپنے حلقے میں کہیں دیکھا؟
آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں, عوام کے اس میں جا رہے ہیں, عوام کے پاس گئے ہوں, عوام کے سے کوئی پھر انہوں نے عوام سے اپنے دکھ درد شیخ صاحب تو کہتے ہیں میں صبح اپنے گھر سے ناشتہ ہی نہیں کرتا, جب میں اپنے گھر سے کھاؤں تو سمجھو آرام کھاؤں. تو اب کیا وہ تو کہتے ہیں میں پبلک میں ہوتا ہوں, میں تو سارا دن پبلک میں پھرتا ہوں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ آرام کھانے والی بات ہے؟ یہ ان کے اپنے وہ ہو گئے. یہ بات بولی ہے نا کہ میں, آپ نے یہ بات کی کہ وہ پبلک میں نظر نہیں آتے, تو انہوں نے یہ بارملا یہ بات کیا کہ میں نے آج تک اپنے گھر سے نہیں کھایا, میں ہمیشہ عوام میں رہتا ہوں, میں جس سٹال پہ بیٹھ جاؤں کھانا کھا لیتا ہوں, لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. تو اس بات پہ آپ, اس بات پہ اگر میں بھی کوئی سخت بات کر لوں تو وہ بھی وہ ہو جائے گی کہ بھائی جو وہ کہتے ہیں نا مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے, وہ بھی اسٹال پہ جگہ جگہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھانا کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس کو بھی دو نوالے کوئی بھی ایک روٹی دے دیتا ہے کہ چلو بھائی یہ بیچارہ جلا باولا کہہ لیں یا جو بھی ہے, وہ یہ ہے تو کھانا کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ثواب بھی ملے گا کھانا کھانے. تو صرف ان کا یہ کام ہے اور کچھ کام نہیں ہے. تو دوسری طرف جیسے اب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں فیلڈنگ ٹیٹ کی ہوئی ہے, ان کا تو دعویٰ ہے کہ میں ان کو نکلنے نہیں دوں گا, میں ان کے ساتھ بڑا برا کروں گا اگر انہوں نے پاکستان یا قانون اپنے ہاتھ میں لیا. تو کیا سمجھتے ہیں رانا صاحب کو سوشل میڈیا پہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم رانا ثناء اللہ کا لقب بھی دیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا جو رانا صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی کی درگت بنانے کے لیے لایا گیا؟ آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے جو ہے 2013 سے 2018 تک بھی وہ رہ چکے ہیں, وزیر قانون رہ چکے ہیں. اس کے بعد اب جو ہے وہ اب پھر دوبارہ سے جو ہے وہ وزیر قانون وزیر داخلہ ہیں. تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے. اور آپ نے جیسے بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بیانات دیے ہیں کہ میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست کا انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ, اور عوام کو انتشال میں ڈال رہے ہیں, وہ عوام کو جو ہے وہ اکسا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں, ملک کے لیے کوئی اس کی سیکیورٹی کا کوئی وہ نہ کریں؟ آپ اسلام آباد کا حال دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا ہے. صرف اور صرف کیا تھا, سپریم کورٹ نے جب اجازت دے دی تو سب پیچھے ہٹ گئے رانا صاحب کے, بھائی ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تو انہوں نے اسلام آباد کا کیا حال کر دیا, اسلام آباد کو جلا دیا. انہوں نے جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے درخت لگائے, ہم نے یہ کیا, تو آپ کے دعوے کہاں رہ گئے کہ آپ کو ذرا بھی دل نہیں دکھا کہ آپ نے آگ لگائی اپنے درختوں کو, آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا. رانا صاحب کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرے گا تو وہ ایکشن لیں گے, اور انہیں لینا بھی چاہیے. پاکستان کے لیے انہیں ایکشن بھی لینا چاہیے, اور ایکشن جو بھی ہوگا, جو بھی نقصان پہنچائے گا پاکستان کو, وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جو بھی ہے پی ٹی آئی کے جو ہے لوگ ہیں وہ ہیں. اور عمران خان صاحب نے تو سوائے فتنہ فساد, وہ تو ہیں فتنہ پاکستان کے لیے. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ ڈیلیور کرتی ہے اور ہمیں وقت ملا, ہم مہنگائی پہ بھی قابو کریں گے, کر بھی رہے ہیں, عوام کو ریلیف پیکج بھی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھی لبنہ ریان پیرزادہ صاحب, ایم پی اے رہی ہیں, سابقہ ایم پی اے ہیں. راولپنڈی کے مسائل اور پاکستانی سیاست کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. آج تک کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان افتخار علی بھٹی کو اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مسائل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.